السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی تو دوا کے ایپیسوڈ نمبر 76 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں جلدی سے قسط کی جانب۔ خود پر ضبط کرنے کے باوجود بھی الیار کی آنکھیں بار بار دھندلا جاتی اور ہاسپٹل کے اس بند شیشے کا دروازہ بار بار اس دھند کی لپیٹ میں آ جاتا۔ آنکھیں بے دردی سے رگڑنے کے باوجود بھی بار بار بھیگ رہی تھیں۔ اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑے ہونے کے بعد بھی وہ اندر سے گیلی مٹی کی طرح ڈھے سا جا رہا تھا۔ دل دوہرے غم سے جیسے کٹ رہا تھا۔ سمین کی اذیتیں، اس کے بچھڑ جانے کا خوف، اور جو اس دنیا میں آنے والا تھا اس کے کھونے کا ڈر۔ الیار کے ہونٹ سلے ہوئے تھے، مگر دل بار بار اللہ سے رو رو کر فریاد کر رہا تھا۔ اس کی ممی نے اس بار اس پر وہ وار کیا تھا کہ الیار چاہ کر بھی اپنے دل میں ان کے لیے کوئی رحم پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ جس حال میں سمین کو ہاسپٹل لایا گیا تھا، وہ منظر اس کے خون میں ابال پیدا کر کے اسے آج آتش فشاں بن جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج سارے رشتے، سارے احترام بھلا کر اس کا دل کہہ رہا تھا وہ جا کر ان سے سب کے بدلے لے ڈالے۔ نوشی کا، فائق کا، مبین کا، اپنے باپ کا، ان سب کا جس نے نگار کے ہاتھوں زخم کھائے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچے کا بھی۔ وہ کتنا بے وقوف تھا جو خوشی خوشی ان سے اپنے بچے کی ہر بات ان سے شیئر کرتا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ شاید اسی طرح خود کو بدل لیں گی۔ مگر وہ اپنی ہی ماں کی نفسیات کو وہ سمجھ نہ سکا۔ وہ کبھی بھروسے کے لائق نہیں تھی، وہ کبھی ان دونوں کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ الیار کس سے بین کرے، کس سے فریاد کرے؟ اللہ! آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دل سے بے آواز صدا نکلی تھی۔ قریب ہی ہاسپٹل کی گیلری میں ترتیب سے لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھے ثاقب نے سر اٹھا کر ہاسپٹل کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے الیار کو دیکھا۔ ضبط کرتا اور بار بار اپنی آنکھیں رگڑتا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس سے ایک لفظ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیسے اور کیا اسے تسلی دیتے؟ وہ خود بہت زیادہ صدمے میں تھے۔ سامنے بیٹھی نیلم نم آنکھوں کو بار بار صاف کرتی بالکل چپ سی بیٹھی تھی، اور بڑی ماں بس مسلسل مسلح بچھائے بس بے آواز سمین کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ سب سے الگ تھلگ بیٹھے فائق صاحب بالکل پتھر کا مجسمہ بنے بس بند دروازوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ ایک بار پھر کوئی بے گناہی ظلم کا نشانہ بنا تھا۔ ایک بار پھر وہ تہی دامہ ہو جائیں گے، نوشی کی طرح سمین بھی انہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ یہ ڈر انہیں خوفزدہ کر رہا تھا۔ ایک بار پھر نگار ان کی زندگی ان سے چھین رہی تھی۔ سمین کو نگار نے کیسی ضرب پہنچائی تھی کہ دھیرے دھیرے وہ اس کی جان ہی لے رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کی اور بچے دونوں کی حالت تشویشناک بتا رہے تھے۔ وہ موت اور حیات کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دے میرے اللہ، بور نہیں۔ اللہ تو میری سانسوں کو لے لے مگر میری بیٹی کو زندگی بخش دے۔ کتنے آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کر ان کی گریبان میں جذب ہونے لگے۔ یا اللہ، کب مجھے معافی ملے گی؟ کب میں اس عذاب سے نجات حاصل کر پاؤں گا؟ میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ بے گناہ ہے، معصوم ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ مدتوں بعد بیٹی کا پیار ملا، کیا اس لیے کہ ایک بار پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایک معصوم کی جان جائے؟ تڑپتے ہوئے ان کے دل سے ایک آہ نکل رہی تھی۔ سب سوچتے سوچتے ان کے کانوں میں ایک دم سے نوشی کی بددعائیں گونجنے لگیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سارے منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ فائق، آپ کو خدا رسول کا واسطہ بس ایک بار میری بات سن لیں۔ فائق، مجھے ایک موقع تو دیں اپنی صفائی میں کچھ کہنے کو۔ ایک بار میری بات پر یقین کر لیں۔ میں وہ لڑکی نہیں تھی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں فائق۔ میں آپ کو کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں؟ غصے سے اندھے ہوئے فائق سے وہ مار کھانے کے باوجود بھی ان کی ٹانگوں سے لپٹی رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ اپنی بے گناہی کا وہ رو رو کر انہیں یقین دلا رہی تھی، لیکن وہ نفرت اور غصے میں اندھے ہو کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ اپنے ابا کو ابھی کچھ دیر پہلے دفنا کر آ رہا ہوں۔ اپنے انہی ہاتھوں سے ان کے وجود کو قبر میں اتارا ہے جس کی تم قاتل ہو۔ تمہاری وجہ سے میری اماں ہاسپٹل میں موت سے لڑ رہی ہیں، اور تم ہم سب کو تباہ کر کے اب مجھے خدا رسول کا واسطہ دے رہی ہو۔ اپنی گنہگار زبان سے صفائی دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ انہوں نے اپنے قدموں سے لپٹی نوشی کو ٹھوکروں سے لہو لہان کر دیا۔ معین علی کی اچانک موت سے سارا خاندان وہاں جمع تھا۔ محلے والے اکٹھا تھے، اور انہی کے درمیان فائق نے اس کے سر سے عزت کی وہ چادر پھر سے چھین لی جو خود اپنے ہاتھوں سے نوشی کے سر پر ڈالتی تھی۔ اسے گالیاں دی جا رہی تھیں، سب ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سمرا روتی ہوئی سب کو اس کی گناہ بتا رہی تھی، اور فائق انسانیت بھی بھلائے اسے بیچ صحن میں ذلیل کر رہا تھا، اور محبت کہیں چھپی اپنی ناقدری پر آنسو بہا رہی تھی۔
آخر مہمانوں میں ہی سے کسی نے اس ایک نے رحم کھاتے ہوئے نوشی کو بچایا نہ ہوتا تو وہ نوشی اور اپنے بچے کے قاتل بھی ہوتا، مگر پھر بھی کیا فائدہ تھا؟ وہ قاتل تو اب بھی تھا، صرف نوشی کا ہی نہیں، خود کی بھی خوشیوں کا۔ ان کی نفرت میں بڑھاوا دینے کے لیے سمرا بھی تو وہیں تھی۔ نگار کے ساتھ سارا کھیل آرام سے کھیل کر اپنے سگے باپ کی موت کی وجہ بن کر بھی اس کے دل سے حسد اور نفرت نہ گیا تھا۔ وہ پھر بھی نوشی کی دشمن بنی روتے ہوئے چلا کر اسے بدکردار، گنہگار ثابت کر رہی تھی، اور وہ اس کی ہر بات پر یقین کرتا گیا۔ سمرا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، سب سچ سچ بتا دو فائق کو۔ کیا ملے گا مجھے پھر سے برباد کر کے؟ سمرا، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، اپنے بھائی کو سب بتا دو، میرے اوپر رحم کھاؤ اللہ کے لیے، مجھے اس بار برباد مت کرو۔ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر نوشی گرتی پڑتی سمرا کی قدموں میں جھک گئی۔ اس کے پاؤں پکڑ کر اس نے اس عورت سے رحم کی امید کی جو حسد کی آگ میں جلتی شیطان صفت ہو چکی تھی۔ مجھے برباد کرتے ہوئے یہ ڈرامہ نہ آیا مکار عورت؟ سب کچھ تو چھین لیا ہم سے، مجھے جھوٹے الزام سے تباہ کیا، میرے بھائی کی خوشیاں ڈس لی، میرے باپ کو کھا گئی ہے، میری اماں موت سے لڑ رہی ہیں، اور اب کیا میرے بھائی کی بھی جان لے کر سکون ملے گا تجھے؟ نکل جا ہمارے گھر سے، میرا بھائی تجھ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ سمرا نے جھک کر اس کے بال کھینچ لیے تھے، ساتھ ہی اس کے پیٹ پر لات ماری تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دوبارہ ماں بننے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ نوشی درد سے چیختی وہیں دوہری ہو گئی۔ مہمان سارے دم سادے تماشائی بنے تھے۔ ڈرامہ کرتی ہے بس، درد سے تڑپتی نوشی اور حقارت سے نوشی کو دیکھتے سمرا نفرت سے بول رہی تھی۔ ادھر فائق بالکل بے حس بن گیا تھا۔ کتنا بے رحم تھا وہ! ہو گیا وہ اس دن جس سے وہ عشق کا دعویٰ کرتا تھا، وہی عشق اس کی نگاہوں کے سامنے لہو لہان ہو رہا تھا اور شفاقیت سے بس اسے گھور رہا تھا۔ بھائی، اسے ابھی طلاق دیں اور اس کی ناجائز اولاد کے ساتھ اسے گھر سے باہر نکالیں۔ بھائی، یہ گندگی کی پوٹلی ہے، سمین آپ کا خون نہیں، یہ اسی عاشق کا خون ہے جس کے ساتھ یہ بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اماں نے مجھے چپ کرا دیا تھا، مگر اب تک میں چپ تھی، مگر اب نہیں رہوں گی، ساری دنیا کو اس کے کرتوت بتاؤں گی۔ سمرا چینخ چینخ کر جو کہہ رہی تھی وہ نوشی کو بت بنا گیا۔ وہاں موجود ہر لوگوں نے انگلی منہ میں دبا لی اور یہ الزام تابوت میں آخری کیل ثابت کرنے کی پوری وجہ بنی۔ فائق نے اسی وقت اسے طلاق دی تھی۔ سمرا درد سے تڑپتی نوشی کو گھسیٹتے ہوئے چچا کے پورشن میں لے گئی تھی، اسے اس طرف کے صحن میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اللہ، ہر بار میں ہی کیوں لٹ جاتی ہوں، میں ہی کیوں برباد کی جاتی ہوں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے سب کا؟ ہر بار مجھے بدکاری کی گالی دی جاتی ہے، کوئی مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتا؟ اللہ، میں کیا کروں، کس سے فریاد کروں؟ دروازے کے باہر سے نوشی کی آواز گونج رہی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ درد برداشت کرتی اب دھاڑے مار مار کر اپنی بربادی پر رو رہی تھی، چینخ چینخ کر اللہ سے فریادیں کر رہی تھی۔ ایسے تو وہ اس دن بھی نہیں روئی تھی جب پہلی بار اس پر یہی ستم توڑا گیا تھا۔ نوشی کی فریاد عرش تک پہنچ رہی تھی، مگر نہ پہنچی تو دروازے کے دوسری طرف موجود لوگوں تک، کیونکہ دل جب پتھر کے ہو جائیں تو فریادوں سے نہیں خدائی مار سے ٹوٹتے ہیں، اور ایسے ٹوٹتے ہیں کہ کرچی کرچی ہوئے پتھر کے ٹکڑے سارے جسم میں پیوست ہو کر سکون قرار چھین لیتے ہیں، اور تا قیامت آپ اس گناہ کے درد سے نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ظالموں دیکھ لینا تم لوگ، ایک دن تمہارے ظلم تمہارے سامنے آئیں گے اور معافی کا وقت گزر چکا ہوگا۔ سمرا، تم نے مجھے برباد کیا ہے نا، تم بھی برباد ہو جاؤ گی۔ فائق، آپ بھی دیکھ لینا، ایک دن ایسا آئے گا آپ تڑپیں گے، روئیں گے، معافی مانگیں گے، مگر آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ ساری عمر تڑپ تڑپ کر گزاریں گے آپ، مگر آپ کو کبھی سکون میسر نہیں ہوگا۔ وہ درد بھرے انداز میں چلا رہی تھی، تڑپ تڑپ کر بددعائیں دے رہی تھی، مگر وہ دن پتھروں کے پگھلنے کا نہیں تھا، بلکہ اندھی ہو چکی ان کی سمجھ کی فتح کا تھا، اس لیے ان پر ان آہوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ درد سے تڑپتی نوشی کی آہوں سے بلک بلک کر روتی سمین کی صداؤں سے اپنے کان بند کر کے وہ گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ اللہ، اگر میں سچی ہوں تو آج مجھے موت آ جائے، میری موت ہی ان پتھر دلوں کو یقین دلائے گی کہ میں سچی ہوں، پاک ہوں۔ یا اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اب موت دے دے۔ نوشی اب بھی فریاد کر رہی تھی، اس کی صدائیں سیدھے عرش سے ٹکرا رہی تھی، مگر زمین پر بسے انسان نامی پتھروں کے دلوں سے نہیں۔ فائق اپنا مختصر سا سامان لے کر اسی دن ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل گیا، اور وہ صدائیں ٹکرا ٹکرا کر منہ چھپا کر رونے لگی۔ چاروں طرف نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہر سو موت کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ سمین روتی بلکتی اس کے پہلو میں سو گئی تھی، اور نوشی دھیرے دھیرے اسے تھپکتے ہوئے پتھر کی مورت بنی بس آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ شام سے رات ہوئی، پھر صبح ہوئی، اور پھر تاریکی کے سائے اس کی زندگی کی طرح ہر طرف چھائے جا رہے تھے، مگر نوشی اسی طرح صحن میں ایک طرف بیٹھی بس ایک ہی نقطے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔
کل سے جو اس پر قیامتیں ٹوٹی تھیں اس نے اس سے جینے کی خواہش ہی چھین لی تھی، مگر بس ایک سمین اور اپنے پیٹ میں پل رہے بچے کا خیال نہیں ہوتا تو دل جو مرنے کی خواہش کر رہا تھا وہ اس پر عمل ضرور کر لیتی۔ وہ پھر سے لٹ گئی، برباد کر دی گئی، اور اسے برباد کرنے والے اسے اس بے رحم دنیا میں تنہا کر کے جا چکے تھے۔ کوئی تو اپنا نہیں بچا تھا اس کے پاس۔ محلے والوں نے اس کی حالت پر رحم کھا کر اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ کسی نے سمین اور اس کے لیے کھانا بھی بھجوا دیا تھا۔ یہ سب غیر تھے، اس کے بارے میں لاکھوں باتیں بنانے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی رحم کھا ہی گیا، مگر رحم کھایا نہیں تو اس کی اپنوں نے۔ فائق، نوشی کے ہونٹوں سے بے آواز نکلا اور آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس بار کا زخم اتنا گہرا تھا کہ اس کا دل جیسے کٹ رہا تھا۔ اے خدا، میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ تو ہی بتا، اس کے دل سے فریاد نکل رہی تھی۔ بے آواز روتے ہوئے وہ بس اپنے اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اندھیرے اور رات کے سناٹے میں دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بڑے آرام سے گونجی تو نوشی کا دل خوف سے سکڑنے لگا۔ اتنے بڑے گھر میں اس کے اور سمین کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ قدموں کی چاپ دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ نوشی نے سمین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کمزوری اور زخموں کے باوجود بھی وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کوئی آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نوشی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ نوشی کے سامنے صاف ظاہر ہو گیا۔ کیسی ہو نوشی؟ نوشی کی پھٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی۔ نگار؟ نوشی کے صرف لب ہلے، آواز باہر نہیں آئی۔ وہ پلک جھپکے بغیر نگار کو یکٹک دیکھ رہی تھی، شانے پر سر ٹکائے ہوئے۔ سمین ہلکے سے کسمسائی تو نوشی ہوش میں آ گئی۔ تم؟ سمین کو تھپک کر اس نے اسی صدمے سے بھری حالت میں پوچھا۔ ہاں میں، نگار زین علی۔ گردن ابھی اکڑ کے ساتھ تنی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں بے انتہا نفرت کے ساتھ ساتھ اپنے ہی طرح تہی دامہ ہو جانے کا احساس نوشی کو صاف نظر آیا تھا۔ نوشی کو اس کی آنکھوں میں وہی خالی پن نظر آیا جو اس کی آنکھوں میں سجا دیا گیا تھا۔ ادھر نگار سامنے کھڑی زخمی لڑکی کو نفرت سے دیکھ رہی تھی، جس سے سب کچھ چھین کر بھی وہ حصول جیسی چیز سے لاحاصل تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو نگار؟ اب کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ اب کیا مجھ سے چھیننے آئی ہو یا پھر سے میرا تماشا دیکھنا ہے تمہیں؟ نوشی سرد آواز میں بولنے کے ساتھ ہولے سے ہنسی تھی، درد میں لپٹی زخم ہنسی۔ کہہ سکتی ہو، مگر جانتی ہو یہ تماشا کس نے لگایا ہے نوشی؟ کیا تمہیں ایک بار پھر جاننے کی جستجو نہیں کی تمہیں تباہ کرنے والا کون ہے؟ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ مگر آنکھوں میں شدید چبھن لیے وہ نوشی کو دیکھ رہی تھی۔ کون؟ نوشی کا ذہن اب پوری طرح سے شل ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں ہی اس نے وہ دکھ اپنی جان پر اٹھا لیے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نوشی ڈیئر، میں ہوں وہ ایک دم سے اس کی آواز میں بولی، اور نوشی صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نفرت میں وہ کس قدر گر چکی تھی۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا نگار؟ ایک بار تم نے میرے سر سے عزت کی چادر اتار پھینکی تھی اور اس چادر کو فائق نے میرے سر پر دوبارہ ڈال کر مجھے معتبر کر دیا، تو ایک بار پھر تم نے اسے اتنی بے دردی سے چھین لیا۔ نوشی کی آنکھوں سے ایک بار گرم سیال درد بن کر پھوٹ پڑا۔ اس میں بھی صرف تمہارا قصور ہے۔ میں کچھ نہیں کرتی، لیکن وجہ بتاؤں تمہیں برباد کرنے کی نوشی ڈیئر؟ نگار چند قدم اور آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ نوشی نے سہم کر سمین کو اور بھی اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ نگار اس خوف کو دیکھ کر مسکرائی اور اس کے لبوں نے دھیرے دھیرے ہلنا شروع کیا تھا۔ کبھی مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، مگر میرا ذہن میرا ہو جاتا۔ وہ اب بھی صرف تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ میری ہر کوشش کے باوجود، میری بے پناہ محبت کے بعد بھی وہ اب بھی تیری یاد میں تڑپتا ہے۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں نوشی کا عکس چمکتا ہے۔ اب بھی اس کے خاموش ہو چکے لبوں پر ہمیشہ تمہارا نام آ جاتا ہے۔ اب بھی میری قربتوں کے لمحے میں وہ تمہارے احساس میں کھو جاتا ہے۔ نگار نوشی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرگوشی کرتی پھنکار سی رہی تھی۔ مجھے تمہارے ذہن سے کوئی مطلب نہیں، خدا کی قسم میرے دل میں ذرا برابر اس انسان کی محبت نہیں ہے۔ میں صرف فائق سے محبت کرتی ہوں، مگر تم نہیں کرتی تو کیا؟ وہ تو کرتا ہے، اور ٹوٹ کر کرتا ہے۔ نوشی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی نگار چیخ پڑی۔ اس کی آواز پورے صحن میں گونج گئی۔ نوشی کے کاندھے سے لگی سمین جاگ گئی اور نیند میں ہی دھیرے دھیرے رونا شروع کر دیا۔ تو نوشی ہلکی آواز میں روتی سمین کو تھپکتے ہوئے نگار سے روتے ہوئے بولی، تو اس میں کہاں سے میرا قصور نکلتا ہے نگار؟ تم نے اسے چھین تو لیا تھا مجھ سے، میں نے پھر بھی صبر کر لیا، کیونکہ مجھے اسی دن اس زین نامی شخص سے نفرت ہو گئی تھی۔ میرے دل میں زین کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی۔ میں کبھی تمہاری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کرتی، مجھ سے تمہیں کبھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر کیوں نگار، پھر کیوں؟
نوشی کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس بے حس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس نے اپنے غرور میں اس کی زندگی کو پوری طرح سے اجاڑ دیا، اس کے بچوں سے اس کا باپ چھین لیا۔ نوشی کے اشانے سے لگی سمین اب بھی ہلکے ہلکے رو رہی تھی، جیسے وہ سب سمجھ رہی ہو۔ تم کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ میری نگاہ میں تمہاری حیثیت ایک کیڑے سے زیادہ نہیں ہے نوشی، جسے میں جب چاہوں مسل دوں۔ تم میرا کبھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، مگر میں نے قسم کھائی تھی نوشین کہ تمہیں زندگی بھر محبت اور عزت کے لیے ترساؤں گی۔ سو کیسے تمہیں تمہارے فائق کے سامنے اتنا خوش دیکھ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے سمرا کے ساتھ یہ سب ڈرامہ کیا۔ میرے لیے کبھی کسی کو برباد کرنا مشکل نہیں رہا۔ میں ہمیشہ وہی کرتی ہوں جو مجھے جیت کی خوشی دے۔ جو میرا دل دکھاتا ہے نا، میں اسے تباہ کر دیتی ہوں، کچل دیتی ہوں۔ نگار غرور سے بولتے ہوئے اپنے رب تک کو بھی بھلا چکی تھی۔ اس نے نوشی کو دیکھتے ہوئے حقارت سے اپنا سر جھٹکا۔ پہلی بار نوشی کو اس سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ذات کے غرور میں خدا کو بھلائے فرعون بن چکی تھی۔ ایسی عورت کے سامنے رونا اور فریاد کرنا اپنی ذات الہی کے عدل کا انکار کرنا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور سرد نگاہوں سے نگار کو دیکھتے ہوئے اس کی حیثیت یاد دلانے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں اتنی ہی بے حیثیت ہوں تو نگار زین علی، تمہیں اپنا عالیشان محل چھوڑ کر اس وقت میرے در پر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم یہاں میرا تماشا دیکھنے آئی ہو، مگر میں تمہیں بتا دوں نگار، میں اگر چاہوں نا تو اسی وقت تمہارا تماشا یہاں لگوا سکتی ہوں۔ سمین کو شانے سے لگائے وہ زخمی اور ٹوٹی ہوئی ہونے کے باوجود بھی نگار کے سامنے پورے حوصلے سے کھڑی تھی۔ کیا کر سکتی ہو تم؟ کون ایسا ہے جو تم پر یقین کرے گا؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نے وہ سب تمہارے ساتھ کیا ہے؟ نگار ایک دم سے کہتے ہوئے ہنسنے لگی۔ نوشی کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ نگار کی ہنسی کھوکھلی تھی، بالکل کھوکھلی۔ جاؤ نگار زین علی، جاؤ یہاں سے۔ تم کیا میرا تماشا دیکھو گی اور میں کیا تمہارا تماشا لگواؤں گی؟ تمہاری کھوکھلی ہنسی نے سب بتا دیا کہ تم خود ایک تماشا بن گئی ہو۔ نوشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس مسکراہٹ نے نگار کے منہ پر بھرپور تمانچہ لگا دیا۔ تمہارا غرور جھوٹا، تمہاری جیت ہاری ہوئی اور تمہاری مذاق اڑاتی ہنسی ہر احساس سے خالی ہے۔ تم کیا میری اوقات مجھے یاد دلاؤ گی جس کی خود کی کوئی اوقات نہیں؟ تم کیا مجھے سزا دو گی؟ تم نے جو مجھ سے چھینا تھا وہ خود لا علمی میں تمہیں تمہارے گناہوں کی ہر روز سزا دیتا ہے، اور نگار یہ سزا پل پل تمہیں تمہاری 2 کوڑی کی حیثیت یاد دلاتی رہے گی۔ نوشی نے ایک ایک لفظ کی مار نگار کو مارتے ہوئے اسے برفیلی نگاہوں سے دیکھ کر سمین کو کاندھے سے لگائے مڑی، اور وہ ابھی اندر جانے لگی تھی کہ نگار کو اس کے سارے جملوں نے جنونی بنا دیا۔ وہ زخم کھائی ناگن کی طرح بڑی اور پوری جارحیت سے اس نے نوشی کی کمر پر ایک ٹھوکر دے ماری تھی۔ نوشی اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکی اور سمین اس کے ہاتھ سے جھٹک کر دور جا گری اور وہ خود پیٹ کے بل وہیں اینٹوں کے بنے فرش پر گری تھی۔ اللہ! نوشی کی حلق سے ایک دردناک چیخ اس سناٹے میں گونج گئی۔ سمین جو سو رہی تھی ایک دم سے گرنے سے چینخ کر رونے لگی۔ نوشی نے درد سے تڑپتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر نگار پر اس وقت حیوانیت سوار تھی۔ وہ تیزی سے نوشی تک آئی اور اسے بالوں سے کھینچ کر اس نے دوبارہ اسے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ اس پر ایک طرح کی وحشت سوار تھی۔ نگار اس وقت عورت نہیں، ڈائن بن چکی تھی۔ نوشی کو وہ تب تک مارتی رہی تھی جب تک نوشی اپنے ہی خون میں نہا نہیں گئی۔ انسانیت کہیں دور جا چھپی تھی۔ ایک عورت ہی دوسری عورت پر ظلم ڈھا رہی تھی اور چھوٹی سی سمین بے تحاشا روتے ہوئے ڈری وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی بمباسٹک ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔